اور مین ویل کل نیشنل اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2023 جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا، گو کہ جو ہے وہ کورم وہ کمپلیٹ نہیں تھا۔ راجہ ریاض صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، اور اپوزیشن کے دو ارکان مولانا عبدالاکبر چترالی اور سائرہ بانو جو تھیں وہ اس ٹائم پر وہاں پر موجود تھیں۔ یعنی کہ اصل خبر کل کی یہی ہے کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عوام پر لگ گئے اور لو جی لگ گئے۔ تو اب جناب کیا ہوگا اس پر اور کیا صورتحال رہے گی، تمام تر معاملات پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ خان صاحب کو بالآخر ایک حفاظتی ضمانت مل گئی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اور بڑا اس سے پہلے ان کے پہنچنے سے پہلے خاصا شغل میلہ لگا رہا، کارکنان بڑے پرجوش تھے۔ جی بہت بڑا اجتماع لاہور کی مال روڈ پر لوگوں نے دیکھا اور ہائی کورٹ میں، اور یعنی انہوں نے دوبارہ اپنا عوامی اجتماع اور جلسے جلوس ریلیوں کا جو موسم تھا واپس آ گیا۔ ہاں جی، اور اتنی بڑی تعداد جو ہے دیکھ کے اور اتنا جوش اور جذبہ دیکھ کے لوگ جو ہے اپنے بیگانے سب دنگ رہ گئے تھے۔ میں تو سمجھا چودھری صاحب پیٹرول 100 روپے ہو گیا ہے، کسی کو ساڑن دی فکر ہی نہیں۔ ہاں مطلب یہ لوگ تب نکل آتے تو ویسے کتنا بہتر ہو جاتا، لیکن میرے خیال سے چودھری صاحب یہاں پہ کارکنوں کو بھی یہاں دیکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کی طرف سے بھی ان کے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خاصہ صرف ایک جھک آ جائے، ایک جھٹکا آ جائے نا تو پھر ان کے لیے دوبارہ کھڑے ہونے میں پھر کئی مہینے درکار ہوں گے۔ تو یہ ان کے کارکنوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو دوسرا جو اسپیسیفکلی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جو ان کی پٹیشن لگی ہوئی تھی وہ واپس لینا کتنی عقل مندی کی بات ہے؟ کیونکہ اس میں تو دیکھیں وہ تو اگر وہ پٹیشن واپس نہ لیتے، اور اس میں کیونکہ جو متنازع سگنیچر سے جو کہ آپس میں نہیں رل رہے تھے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا ان کے وہ رل رہا یہ تو ہم یوز کرتے ہیں۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں، میچ نہیں کر رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، میچ نہیں ہو رہے تھے۔ اور خان صاحب کہہ رہے میرے علم میں نہیں تھی وہ تو ہو جاتا ہے کئی دفعہ وکیلوں کی بھی اپنے پرجوش ہوتے حرکتیں، تو وہ یہ ریٹ ان کو یہ اپنا بیل چاہیے نہیں کہ وہاں سے ان کو دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ لیکن چوہدری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کا غصہ ہم سمہاؤ دیکھ رہے تھے عدالت سے کہا کہ جی عدالت رات 12 بجے کھلی، یہ کھلی، تو کل رات جتنی دیر عدالت کھل رہی تو ان کا تھوڑا بہت ناراضی تو کم ہوئی ہوگی؟ یہ اس سے ملتا جلتا کیس نہیں ہے، وہ معمولی روٹین۔ اس وقت بھی صرف عدالت کی بتی آن ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا ویسے۔ نہیں ایسا نہیں تھا، پرزنر وینز بھی گئی تھی، وہ تو ایک ڈیفرنٹ، وہ ڈیٹ از سمتھنگ ہے، پرزنر وینز از سمتھنگ ایلس، اور بتی آن ہونے یہ تو ایسی روٹین میٹر ہے۔ یہ جو تھا نا کہ بھئی وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے میں وہاں عدالت میں پیش ہونا ہے، مجھے آپ حفاظتی ضمانت دے دیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہاں آپ جا کے سرنڈر کر دیں، اتنا کام۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ ناراضگی صرف لاہور کی حد تک دور ہوئی ہو، لیکن بہرحال آپ ذرا یہ بتائیں کہ جس طریقے سے سیاسی لحاظ سے اس پر پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس پر آپ کیا کامنٹ؟ اپوزیشن یا اللہ خیر حکومت کی جانب سے منہ سے ابھی بھی اپوزیشن ہی نکلتا ہے چودھری صاحب۔ نہیں ابھی وہ آپ نے وزیر خارجہ صاحب کا چلایا بیان، ہاں تو بھائی عمران خان صاحب ہر طرح کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں بند کرو، لیکن کس سے بات کرنے کو سوال کوشچن یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے، کیونکہ وہ تو ان سے بات کرنے کے ریڈی نہیں ہے، جہاں وہ بلاتے بھی ہیں وہ تو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا جب دہشت گردی کی دوبارہ سے کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، جب انہوں نے وہاں پہ بھی بلایا، ان کے اپیکس کمیٹی میں بلایا، وہ وہاں پہ بھی نہیں گئے۔ وہ تو آپ ہی خود ہی بھاگ گئے ہیں۔ اچھا آپ بھاگ گئے، وہ کینسل کر کے تو پتہ نہیں چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو دوسری نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی تھی جو تمام جماعتوں کے جو نیشنل اسمبلی سے ان کو نکال دیا نا، آپ بھی یک طرفہ نا ٹریفک چلائیں، وہ مطلب ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے سنجیدگی سے بلایا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر نمائندے مقرر بھی کر دیے تھے کہ اگر جانا ہے تو اس پارلیمنٹ میں اجلاس ہوگا تو ہم جائیں گے، اسد عمر اور شاہ۔ پھر وہ استعفے بھی منظور نہیں ہوئے تھے نا، پھر وہ عدالتی فیصلہ بھی آ گیا تھا، تو اب ان کا ارادہ کیا ہے اس معاملے پہ؟ وہ تو جا کے وہاں مطلب ہے یہ جیسے راجہ ریاض جیسا اپوزیشن آپ نے بنایا، وہ کل اتنا ہی بڑا بوجھ پر ڈال دیا لوگوں پر اور وہ غائب ہو گئے۔ جی بالکل چودھری صاحب ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اب تو 1000 روپے کا نوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا، اب تو 5000 روپے کا نوٹ ایسا لگتا ہے 1000 روپے جیسا ہے۔ جی قیمت بہت کم کی آتی ہے اور اس کے نزدیک مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بہت کم سودا سلف آتا ہے۔ بالکل یہ ہو گیا۔ اچھا چودھری صاحب کیا آپ آنے والے دنوں میں اسپیسیفکلی 9 اپریل کو انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں؟
اب صدر صاحب نے تو ڈیٹس دے دی ہے اور اس کے بعد ابھی رنگا مشتی اور کھینچا تانی ہوگی عدالتوں میں، یہ کسی نے قبول نہیں کرنا، بالآخر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ تو چوہدری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب نے آئینی اعتبار سے اپنا صحیح فیصلہ کیا، صحیح راستہ اختیار کیا؟ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہے 57(1) اور 2 اس میں صدر کے پاس اختیار ہے، لیکن وہاں پر اسمبلی لکھا ہوا ہے، اسمبلیز نہیں لکھا ہوا سر۔ صحیح ہے، مطلب ہے کہ وہ کون سی اسمبلی لکھی؟ نیشنل اسمبلی سر۔ لیکن اب ان کے پاس کوئی تو جواز ہوگا، صدر صاحب ایسے تھوڑے یہ ظاہر ہے یعنی بغیر کسی اختیار کے، لیکن ایک اور ہے کہ ان کو اپنا اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے حکومت کے مشورے پر، ہاں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر۔ جی اب یہ دیکھیے کہ اسے، لیکن صدر صاحب نے عمومی طور پر ایک مناسب فیصلہ کیا ہے۔ سر ہو سکتا ہے دلوں کے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کیا ہو۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن جن کو اختیار تھا گورنروں کو کبھی ساتھ ہی اسمبلی توڑنی تھی، ساتھ ہی ڈیٹ کا اناؤنس کرنا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ انہوں نے اپنا پیش کیا۔ تو بہرحال ایک بریک کی جانب چلیں۔ بالکل جی، بریک کے بعد ملتے ہیں۔